اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ صحیح بخاری کے درس کی آج چھٹی نشست ہے، کتاب الوضو کی حدیث پاک۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال بت عند خالۃ میمونۃ لیلۃ فقام النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من اللیل فلما كان في بعد الليل قام رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فتودع من شن معلق وضوءا خفيفا يخففه أمورا ويقلله وقام يصلي فتودعت نحوا مما تودع ثم جئت فقمت عن يساره فحولني فجعلني عن يمينه ثم صلى ما شاء الله ثم اضطجع فنام حتى نفخ ثم آتاه المنادي فأذنه بالصلاة فقام معه إلى الصلاة فصلى ولم يتودع. قلنا لعمر إن ناسا يقولون إن رسول الله صلى الله عليه وسلم تنام عينه ولا ينام قلبه. قال عمر سمعت عبيد بن عمير يقول رؤيا الأنبياء وحي ثم قرأ انی ارى فی المنام انی اذبحک۔ یہ حدیث پاک حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک رات میں اپنی خالہ میمونہ کے ہاں سویا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام رات میں اٹھے۔ جب کچھ رات گزری اٹھے اور ایک پرانی مشک میں جو لٹکی ہوئی تھی اس سے پانی بھرا اور اس سے ہلکا وضو فرمایا، پھر نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح میں بھی کھڑا ہوا اور وضو کیا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بائیں جانب آ کر کھڑا ہو گیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے پکڑ کر اپنی دائیں جانب کیا اور جتنا اللہ نے چاہا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نفل پڑھے، پھر کروٹ کے بل لیٹے اور سو گئے یہاں تک کہ ناک سے آواز نکلنے لگی۔ پھر مؤذن آیا، نماز کی اطلاع دی تو حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم اس کے ساتھ نماز پڑھانے کے لیے مسجد کے اندر تشریف لے گئے اور نماز پڑھی اور وضو نہیں فرمایا۔ یہ حدیث کے الفاظ کتاب الوضو کی حدیث پاک۔ ولم یتودع، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سوئے، ناک سے آواز آنے لگی، گہری نیند میں سو گئے۔ مؤذن نے اٹھایا، بغیر وضو کیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد کی طرف روانہ ہوئے، امامت کروائی اور نماز کے بعد حضرت عمر بن دینار سے کہا گیا، کہتے ہیں اسلام کی آنکھیں سوتی ہیں، دل بیدار رہتا ہے۔ عمر بن دینار نے کہا، میں نے عبید بن عمیر سے سنا، کہتے تھے انبیاء کا خواب وہی ہے۔ پھر انہوں نے تلاوت کی اس آیت کی، انی ارا فی المنام انی اذبحک، جو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل کو کہا، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ تو اس حدیث پاک سے معلوم ہوا انبیاء کرام کی نیند ناقض وضو نہیں۔ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی نیند اس حدیث پاک سے معلوم ہوا ناقض وضو نہیں۔ آپ اور میں سو جائیں تو ہماری نیند سے ہمارا وضو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن قربان جائیں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سوئے اور مؤذن حضرت بلال اٹھانے کے لیے آئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں بغیر وضو جا کر آپ نے امامت کروائی اور وضو نہیں فرمایا، اس لیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نیند ناقض وضو نہیں ہوتی تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سو جاتے، آپ کا وضو نہیں ٹوٹتا تھا۔ کتاب الوضو کی اگلی حدیث پاک، عن ابن سیرین قال قلت لعبیدۃ عندنا من شعر النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم احبہ من قبل انس اصبنہ من قبل انس او من قبل اہل انس فقال لأن تكون عندي شعرة منه احب الي من الدنيا وما فيها. وفي مقام الاخر عن ابن سیرین عن انس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما حلق رأسه كان ابو طلحہ اول من اخذ من شعره. کتاب الوضو کی حدیث پاک، حضرت محمد بن سیرین نے عبیدہ سے کہا، ہمارے پاس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کچھ موئے مبارک ہیں، بال مبارک، اور جسے ہم نے حضرت انس کے گھر والوں سے حاصل کیا۔ اب ان موئے مبارک کی ہماری نگاہ میں قدر
عظمت اور شان کیا ہے، وہ کہنے لگے احب الی من الدنیا وما فیہا، یہ جو دنیا ہے اور دنیا میں جو شے بھی ہے تمام سے بڑھ کر ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ان بالوں سے محبت کرتے ہیں، ان بالوں سے تبرک حاصل کرتے ہیں۔ اور دوسرے حدیث پاک کتاب الوضو کی جو میں نے تلاوت کی، حضرت محمد بن سیرین سے وہ بھی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حجت الوداع میں سر منڈوایا تو ابو طلحہ ہی وہ پہلے شخص سے جنہوں نے منہ مبارک لیا، تو پتہ لگا نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب اپنے بال بنواتے تو وہ بال بھی زمین پر نہیں گرتے تھے، صحابہ کی ہتھیلیوں پر گرتے تھے، اور صحابہ کرام ان بالوں سے تبرک حاصل کرنے کے لیے منہ مبارک کو اپنے پاس رکھ لیا کرتے تھے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس منہ مبارک تھا، جو مدینے میں شخص بیمار ہو جاتا حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دروازے پر پہنچ جاتا، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ منہ مبارک پانی میں ڈبو کر اس مریض کو وہ پانی دے دیا کرتی تھی، جیسے ہی وہ مریض وہ پانی پیتا تھا اس منہ مبارک کی برکت سے وہ شفا یاب ہو جایا کرتا تھا۔ حضرت خالد بن ولید نے اپنا منہ مبارک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ مبارک اپنی ٹوپی کے اندر سی کے رکھا تھا، جس جنگ میں جاتے جنگ جیت کر آتے جنگ یمامہ میں جب یہ ٹوپی گر گئی، آپ اس ٹوپی کو سنبھالنے کے لیے، سخت حملہ تھا کافروں کا، ٹوپی کو سنبھالنے کے لیے آپ نیچے اترے، کہیں صحابہ شہید ہو گئے، کہیں صاحب آپ کے لشکر والے شہید ہو گئے۔ بعد میں لوگوں نے کہا اتنا سخت حملہ تھا اے خالد بن ولید، اتنا سخت حملہ تھا، ایک آپ ٹوپی کی خاطر آپ نے اپنے اتنے ساتھی مروا دیے۔ تو خالد بن ولید نے کہا اس ٹوپی کی خاطر نہیں، بلکہ اس ٹوپی کے اندر میرے آقا کا جو منہ مبارک تھا اس کی خاطر میں نیچے اترا کہ کہیں کسی مشرک کافر کے گھوڑے کا پاؤں میرے آقا جو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے اس منہ مبارک کے اوپر نہ آ جائے اور کہیں بے ادبی نہ ہو جائے۔ تو صحابہ کرام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کا تو ادب کرتے ہی تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ مبارک کا بھی ادب کیا کرتے تھے، منہ مبارک کا بھی ادب کیا کرتے تھے۔ اور اگلی حدیث پاک کتاب الوضو کی حدیث پاک، عن ابی موسیٰ ان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دعا بقدح فیہ ماء فغسل یدہ وجہہ فیہ ومج فیہ وزاد قبل صفات تعلیقا ثم قال لهم اشرب منہ وافرغ علی وجوہکما ونہورکما۔ کتاب الوضو کی حدیث پاک حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک پیالہ منگوایا جس میں پانی تھا، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرے اور ہاتھوں کو اس میں دھویا۔ کتاب الوضو صحیح بخاری کے حدیث پاک، ایک پیالہ منگوایا، اس کے اندر ہاتھوں اور چہرے کو دھویا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، اور اس پانی کے اندر کلی بھی فرمائی، پھر ان دونوں صحابہ کو یعنی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بلایا اور فرمایا قال لہم اشربا منہ، یہ میرا پانی پی لو۔ سبحان اللہ، آقا نے ہاتھ بھی دھوئے، چہرہ انور بھی دھویا، کلی مبارک بھی کی، وہ استعمال شدہ پانی میرے آقا اپنے صحابہ کو پینے کے لیے دے رہے ہیں۔ آپ اور میں پانی استعمال کریں وہ مائع مستعمل ہو جاتا ہے، اور ہاتھ دھوئیں، چہرہ دھوئیں، اس کے اندر کتنی تبدیلی آ جاتی ہے۔ لیکن یا امام الانبیاء نے پانی میں اپنا ہاتھ دھویا، چہرہ دھویا، کلی کی۔ میرا ایمان کہتا ہے پہلے بھی پانی پاک تھا، لیکن جب مصطفیٰ نے ہاتھ دھوئے، چہرہ دھویا اور کلی کی، وہ پانی پاکوں میں بھی پاک ہو گیا، اس کو نسبت مصطفیٰ حاصل ہو گئی۔ ان کو کہا پیو اور کچھ اپنے چہروں اور سینوں پر بھی ڈالو برکت کے طور پر۔ تو یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اس عمل سے صحابہ کو اپنے ذات سے تبرک حاصل کرنے کا درس دے رہے تھے کہ میرے حاصل شدہ پانی سے، میرے مس شدہ پانی سے، میرے مس شدہ کپڑوں سے، میرے منہ مبارک سے، میرے تعلق والی چیزوں سے صحابہ تم برکت حاصل کیا کرو، اللہ تمہیں ان سے برکت عطا فرما دے گا۔ اور ایک اور حدیث پاک میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے سے دیکھ رہی تھی، پردے کے اندر آواز دی بیٹو اپنی امی کے لیے بھی برکت والا پانی بچانا۔
امی کے لیے برکت والا پانی بچانا۔ تو اس حدیث پاک سے آج کے اس درس سے معلوم ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وضو نیت ناقض وضو نہیں، صحابہ کرام منہ مبارک سے برکت حاصل کرتے، اور آخر حدیث پاک میں خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے برکت حاصل کرنے کا خود اپنے عمل سے درس دیا، اپنے ہاتھوں کا دھویا ہوا پانی، چہرے کا دھویا ہوا پانی اور کلی شدہ پانی صحابہ کرام حضرت ابو موسیٰ اشعری، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود دے کر فرمایا کہ اس کو پی بھی لو، چہرے پر بھی ملو، سینے پر بھی ملو۔ اور یہاں تک بھی نہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کا یہ معمول کہ زوجہ محترمہ ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اندر سے آواز دی کہ اے بیٹو، اے موسیٰ اشعری اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اپنی امی کے لیے یہ برکت والا پانی بچانا۔ تو صحابہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے برکت حاصل کرتے۔ صحیح بخاری کے درس میں دوست آپ تعاون کریں، جیسے ہی نیٹ ورک ٹھیک ہوتا ہے میں درس دے کر